آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 33 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا تفصیل میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ مہر الدین اپنی بہن عالیہ کے ساتھ سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے تو مہر الدین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیمور کی کوئی خبر ملی ہے، جس کے جواب میں وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہم ابھی تک تیمور صاحب کو تلاش نہیں کر سکے۔ ہم نے ان کو ہر طرف تلاش کیا ہے مگر ابھی تک نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی ان کی لاش۔ اسی دوران ساتھ والے خیمے سے سردار خوشنود اٹھ کر آتے ہیں۔ سردار خوشنود آ کر سپاہی سے تیمور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی تک ہم آقا تیمور کو تلاش نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر سردار خوشنود غم اور غصے کی وجہ سے اس سپاہی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ جچتا ہے کہ تم میرے بیٹے کی لاش جانوروں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑاؤ؟ تم میرے بیٹے کو تلاش کیے بغیر واپس کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد سردار خوشنود کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہو جاتی ہے، جس پر عالیہ اور مہر الدین سردار خوشنود کو پکڑ کر ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ کوچبش بے شمار دودرگا قبیلے کے سپاہی لے کر حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں ہمیں اپنے آقا تیمور کا قاتل چاہیے، ہمیں انتقام لینا ہے۔ یہ دیکھ کر روشنی حائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ دودرگا قبیلے کے سپاہی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں آ رہے ہیں۔ اس پر حائمہ خاتون روشنی اور سجان خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنی تلواریں اٹھاؤ اور ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت خود کرو۔ گندگدو بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اسی دوران جب دودرگا قبیلے کے سپاہی ایک پل سے گزر رہے ہوتے ہیں جو حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جاتا ہے تو ان کے آگے طبیب عارف آ جاتے ہیں اور وہ ان سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں رک جاؤ، اپنی روایات کو مت بھولو، ہمارے درمیان کیے گئے معاہدے کو مت توڑو۔ اس پر کوچبش کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم نہیں رکیں گے، جب تک تمام غدار نہیں مر جاتے امن نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ طبیب عارف سے کہتا ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، جس پر طبیب عارف نہیں ہٹتے تو کوچبش ان کو دھکا دیتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور دودرگا قبیلے کے سپاہی بھی کوچبش کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ کوچبش کتے تیرا وقت قریب ہے۔ جب دودرگا قبیلے کے سپاہی حائمہ خاتون کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو کئی سپاہی اپنے لمبے لمبے نیزے ان کی طرف موڑ لیتے ہیں، جس پر دودرگا قبیلے کے سپاہی اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ حائمہ خاتون باہر آؤ، تمہیں بھی اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون خیمے سے باہر جانے لگی ہوتی ہیں تو گندگدو نے روک لیتا ہے۔ گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ امی جان کیا ہو گیا ہے؟ چند پاگلوں کی یہ اوقات نہیں کہ وہ آپ سے بات کریں، میں نے سپاہیوں کو بتا دیا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ میرا خون بہہ جائے لیکن میں اپنے ایک بھی سپاہی کا خون نہیں بہنے دوں گی۔ اس کے بعد حائمہ خاتون گندگدو کو راستے سے ہٹا کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ جب گندگدو حائمہ خاتون کو باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حائمہ خاتون خیمے سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا تم یہاں غداروں سے انتقام لینے آئے ہو یا خود غدار بننے آئے ہو؟ حائمہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ کتنے خون سے تمہاری پیاس بجھے گی؟ تم لوگوں نے ارطغرل کو غدار قرار دے دیا ہے اور اب اس کو جگہ جگہ تلاش کر رہے ہو۔ پھر حائمہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ اگر میری جان لینے سے تم لوگوں کی پیاس بجھتی ہے تو آؤ، میری جان تم پر حلال ہے۔ یہ سن کر گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر حائمہ خاتون اپنے خیمے کے آگے سے نیچے اتر کر دودرگا قبیلے کے سپاہیوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب کوچبش یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ ہم یہاں انصاف لینے آئے ہیں۔ جب سے لنگڑا ارطغرل اس قبیلے میں آیا ہے ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہوئے ہیں، ہم نے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ پھر کوچبش زور زور سے نعرے لگاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ہمارے آقا کا قاتل چاہیے، جس پر گندگدو کوچبش کی طرف دیکھ کر کہتا ہے غدار کتے۔ ناظرین، اس صورتحال میں عالیہ اور مہر الدین وہاں آتے ہیں اور عالیہ کہتی ہے کہ تیمور میرا بیٹا تھا اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس کا انتقام نہ لے لیں، لیکن یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے؟ تم نے اپنے سرداروں کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ عالیہ دودرگا قبیلے کے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو تم میں اور تیمور کے قاتلوں میں کوئی فرق نہیں۔ ناظرین، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے سپاہی ترگت، دوحان اور بامسی غنی کی غار میں جاتے ہیں تو حلیمہ سلطان ان سے پوچھتی ہیں کہ ارطغرل کہاں ہے، جس پر بامسی ان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی قبیلے میں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان ان سے کہتی ہے کہ تم ان کو اکیلے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ پھر حلیمہ سلطان بہت غمگین ہو کر غار
سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دلی دمیر بھی حلیمہ سلطان کے پیچھے غار سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حلیمہ سلطان پریشان نہ ہوں، ارطغرل وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا۔ جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ دلی دمیر کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ ارطغرل کو قتل کر دیں گے؟ اس پر دلی دمیر حلیمہ سلطان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان پریشان نہ ہوں، ارطغرل نے یقیناً کچھ سوچ رکھا ہے، اسی لیے وہ قبیلے گیا ہے، وہ اپنا کام کرے گا اور ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم کونیا جائیں گے اور سلطان سے ملیں گے اور ارطغرل صاحب کا پیغام ان تک پہنچائیں گے۔ پھر دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ چلو حلیمہ سلطان، کونیا کا سفر کافی لمبا ہے۔ جب دلی دمیر حلیمہ سلطان سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تنگور جھاڑیوں میں چھپ کر یہ تمام باتیں سن لیتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ دردرگا قبیلے کے سپاہی حائمہ خاتون کے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں، جبکہ مہردین ان سے کہہ رہا ہے اپنی تلواریں نیچے کرو، اس معاملے پر ہم جرگے میں بات کریں گے۔ اس پر کوچبش کہتا ہے کہ ہم ان غداروں سے تنگ آ چکے ہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے۔ ارطغرل کو دیکھ کر کائی سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور حائمہ خاتون بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ دردرگا قبیلے کے سپاہی نعرے لگاتے ہیں کہ غدار آ گیا ہے، اسے پھانسی دو۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے گھوڑے سے اتر کر دردرگا قبیلے کے سپاہیوں کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کوچبش کہتا ہے کہ غدار۔ اس کے بعد کوچبش ارطغرل پر حملہ کرتا ہے، مگر ارطغرل بہت ہی پھرتی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے تلوار لے لیتا ہے اور اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح غدار کوچبش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کی یہ حرکت دیکھ کر گندگدو اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل نعرہ لگاتا ہے کہ غداروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر وہاں موجود تمام کئی لوگ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غداروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسی دوران سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تم ظالم ہو، تم غدار ہو، پہلے تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا اور اب تم نے میرے سپاہی کو مار دیا، تم لعنتی ہو۔ اسی دوران دردرگا قبیلے کا ایک سپاہی ارطغرل پر حملہ کرنے لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف سردار خوشنود بھی اپنا خنجر نکال لیتے ہیں۔ ارطغرل جیسے ہی سپاہی کا حملہ روکنے کے لیے دوسری طرف مڑتا ہے، سردار خوشنود اپنا خنجر مارتے ہیں جو ارطغرل کی بازو پر لگ کر حائمہ خاتون کو جا کر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل ایک دم حائمہ خاتون کی طرف بھاگتا ہے اور گندگدو سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تیار کھڑے ہو جاؤ۔ گندگدو کی یہ بات سن کر کئی سپاہی حائمہ خاتون اور ان کے گھر والوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون زمین پر گر جاتی ہیں اور ارطغرل اور طبیب عارف انہیں ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ گندگدو غصے سے سردار خوشنود سے کہتا ہے کہ خوشنود یاد رکھنا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون بہت زخمی حالت میں ہیں اور وہ اپنے خیمے میں لیٹی ہیں، جبکہ ارطغرل بھی ان کے پاس بیٹھا ہے۔ حائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں کہ میں نے مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھ لیا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر حائمہ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہیں اور طبیب عارف گندگدو اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر جائیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور گندگدو خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے سپاہی دلی دمیر اور حلیمہ سلطان غنی کی غار میں موجود ہیں، جبکہ شیخ ابن العربی بھی وہاں موجود ہیں۔ شیخ ابن العربی ارطغرل کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب نے جو امانت چھوڑی ہے ہم اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر دوہان، ترگت اور بامسی حیران ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کون سی امانت؟ اس پر شیخ ابن العربی ان سے کہتے ہیں کہ یہ بات تمہیں وہاں جا کر پتا چلے گی، تم لوگ جلدی سے تیاری کرو۔ اس کے بعد وہ سب لوگ غار سے باہر آتے ہیں اور شیخ ابن العربی دلی دمیر اور حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ کونیا کے لیے نکل جاؤ۔ جب شیخ ابن العربی دلی دمیر اور حلیمہ سلطان سے یہ باتیں کرتے ہیں تو تنگوت جھاڑیوں میں چھپ کر یہ سن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ نویان کے پڑاؤ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان اپنے پڑاؤ میں اپنے خیمے میں موجود ہے اور اسی دوران اس کے پاس غدار کرابیک آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے سعد الدین کوپے کا سلام لایا ہوں۔ پھر نویان کہتا ہے کہ کیا اس کو مزید سونا چاہیے؟ اس کا ہر سلام مجھے 10,000 سونے کے سکوں میں پڑتا ہے۔ اس پر غدار کرابیک کہتا ہے کہ نویان ایک بات یاد رکھو، تم یہ زمینیں ہماری مدد کے بغیر فتح نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کر کرابیک کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا سعد الدین کو اور سونا چاہیے؟ جس پر کرابیک کہتا ہے نہیں، میں بس آپ کو اتنا بتانے آیا ہوں کہ ارطغرل دوبارہ قبیلے میں چلا گیا ہے اور ارطغرل نے قبیلے میں جا کر کوچبش کا سر قلم کر دیا ہے۔ جس پر نویان کرابیک سے کہتا ہے کہ اس دفعہ میں نے تمہیں ارطغرل پنجرے میں قید کر کے دیا ہے، اگر تم لوگوں نے اس بار اپنا کام پورا نہ کیا تو میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طبیب عارف حائمہ خاتون کا علاج کر رہے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ سے وہ خنجر نکالتے ہیں جو سردار خوشنود نے حائمہ خاتون کو مارا تھا، جبکہ دوسرے خیمے میں گندگدو ارطغرل کو غصہ کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہیں تیمور کے قتل کے الزام سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم نے کوشابش کو بھی سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے بھائی میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ اس پر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل خاموش ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، قبیلے میں خون ریزی
हो सकती है। फिर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि तैमूर की लाश अभी तक नहीं मिली, जिस पर अर्तगल गुंदुगदू से कहता है भाई तैमूर जिंदा है। अर्तगल की बात सुनकर गुंदुगदू हैरान हो जाता है और अर्तगल से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, जिस पर अर्तगल कहता है भाई मैं सच कह रहा हूँ, तैमूर जिंदा है। गुंदुगदू पूछता है कि कहाँ है तैमूर, इस पर अर्तगल उससे कहता है कि भाई फिक्र ना करें, तैमूर महफूज हाथों में है। इसके बाद आप देखें कि शेख इब्न अरबी तुर्गत, दोहान और बामसी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ शेख इब्न अरबी का एक दरवेश तैमूर का इलाज कर रहा होता है। जब दोहान, तुर्गत और बामसी तैमूर को जिंदा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। दोहान कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इसके बच जाने की वजह से मुझे इतनी खुशी होगी। तुर्गत शेख इब्न अरबी से पूछता है कि आपको तैमूर कहाँ से मिला, जिस पर शेख इब्न अरबी कहते हैं कि तैमूर मुझे नहीं मिला बल्कि अर्तगल ने इसे ढूंढा है। जब तैमूर अर्तगल को मिला तो मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, फिर मैंने और अर्तगल ने तैमूर को यहाँ छुपा दिया। अगर हम तैमूर को जिंदा बचा लेते हैं तो अर्तगल भी बच जाएगा। फिर शेख इब्न अरबी उनसे कहते हैं कि चलो जल्दी से इसे उठाओ और गनी की गार में ले जाओ। इस पर अर्तगल के सिपाही खुशी खुशी तैमूर को उठाते हैं और गनी की गार की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दूसरी जानिब अर्तगल भी गुंदुगदू को ये सारी बात बताता है, जिस पर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है जितनी जल्दी हो सके तैमूर को शिफायाब होकर कबीले आना होगा। इसी दौरान सिलजान और रोशनी भी उस खेमे में दाखिल होती हैं। गुंदुगदू रोशनी से कहता है अगर तुम तैमूर को अर्तगल के बारे में ना बताती तो ये सब कुछ ना होता। ये सुनकर सिलजान खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रोशनी को देखती है और कहती है क्या तुमने हमारी जासूसी की है, क्या तुमने तैमूर को अर्तगल के बारे में बताया है, जिस पर रोशनी कहती है कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। इस पर अर्तगल रोशनी से कहता है कि रोशनी तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर रोशनी अर्तगल से कहती है आपकी बीवी यहाँ बहुत से मसाइल लेकर आई, आपकी बीवी के आने से पहले हम सब अमन से रहते थे। रोशनी की बात सुनकर अर्तगल को बहुत गुस्सा आता है और वो रोशनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गुंदुगदू उसे रोक लेता है और सिलजान खातून गुस्से से रोशनी को पकड़कर पीछे करती हैं और कहती हैं तैमूर की तरह तुम भी बेवकूफ हो। इसके बाद अर्तगल और गुंदुगदू तबीब आरिफ के पास जाते हैं। तबीब आरिफ उनसे कहते हैं कि आप वापस कबीले में क्यों आए हैं, आपने अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी है, जिसके जवाब में अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि मैं दोनों कबीलों के दरमियान जंग रोकने के लिए आया हूँ। इसके बाद अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि तैमूर जिंदा है। यह सुनकर तबीब आरिफ हैरान हो जाते हैं और अर्तगल उनको बताता है कि तैमूर गनी की गार में है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फिर अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि शेख इब्न अरबी और गनी तैमूर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तैमूर को आपकी जरूरत है। इस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द गनी की गार में जाऊंगा और तैमूर को देखूंगा। नाज़रीन, इस किस्त के आखिर में आप देखें कि नुयान अपने पड़ाव में बैठा हुआ है और इसी दौरान उसके पास तंगूत आता है और उससे कहता है कि हलीमा सुल्तान और दिली दमीर कोनिया जा रहे हैं। ये सुनकर नुयान तंगूत से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से पता चला, जिस पर तंगूत उसे कोई जवाब नहीं देता। इस पर नुयान तंगूत को नीचे गिरा लेता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और उसे कहता है तंगूत तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। इस पर तंगूत कहता है कि कबीले के पास मौजूद हमारे एक सिपाही ने दिली दमीर और हलीमा सुल्तान को कबीले से रवाना होते हुए देखा है। फिर नुयान उससे पूछता है तुम्हें ये किसने कहा है कि वो कोनिया ही जा रहे हैं। इस पर तंगूत कहता है कि हमारे सिपाही ने उनके पास वो दस्तावेजात देखी हैं जो अताबे उर्तकुश के पास थी। इस पर नुयान तंगूत से कहता है कि तुम फौरन उनके पीछे जाओ और वो दस्तावेजात जो अताबे उर्तकुश ने उनको दी हैं वो किसी कीमत पर भी सुल्तान अलाउद्दीन तक ना पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगी।